السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین اور قابل احترام خواتین، قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں جو ہر اتوار کو آن لائن منعقد ہوا کرتی ہے، پھر سے ہم حاضر ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیتیں چل رہی ہیں اور گزشتہ جو آیت تک ہم سن چکے ہیں اس کے بعد والا حصہ آج ابھی انشاءاللہ پڑھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال تعالی فی شان عظمة حبیبہ ورسولہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ابھی میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 یعنی 94 نمبر والی آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج میں نے صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر موجودہ جو وقت ہے اس کی مناسبت سے کچھ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کے اس سورے کی پچھلی آیات کو ہم جب دیکھتے ہیں، پچھلے رکوعوں کو، تو مختلف نبیوں کے ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمے ہوئے اس کو بیان کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے باشندوں نے جھٹلایا تو حضور کو بڑا ملال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ محبوب، ایک آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تقریباً سبھی کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑی اور اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو ہم تسلی کے لیے واقعات سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک رکوع میں گزرا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے ان کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے ان کا تذکرہ ہوا ایک ایک رکوع میں، اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کی قوم کو جو عذاب دیا گیا اس کا ذکر کیا گیا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام جن کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کا تذکرہ گزشتہ درس میں مکمل ہوا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ طویل انداز میں کثیر آیات میں ہم کو پڑھنے کا موقع ملے گا، لیکن اس سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا کہ جو نبیوں کا تذکرہ نام لے کر گزشتہ کیا گیا، آج تلاوت کردہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کسی بستی کی طرف نہیں بھیجا ہم نے۔ اب یہ عربی کا انداز ہے اس کو، یعنی جب ہم نے کسی بستی کی طرف نبی کو بھیجا
تو کیا ہوا، الا آ کر اس کو کھولتا ہے، یعنی وہاں کی اس بستی کے رہنے والے افراد نے نبی کو جھٹلایا، انکار کیا، نبی کی بات فوری نہیں مانی. تو یہاں کوئی نبی تخصیص کے ساتھ نہیں، خصوصیت کے ساتھ نہیں، بلکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا رہا ہے، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، جب ان نبیوں کے بھیجنے پر الگ الگ بستی میں نبی کو جب بھیجا گیا، جس بستی میں جب نبی کو بھیجا گیا تو وہاں کی قوم نے جب نبی کو جھٹلایا تو پھر کیا ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کے ذریعے معجزات دکھائے گئے، روشن دلائل دکھائے گئے، اس سے اگر وہ لوگ نہیں مانے تو ان کو سختیوں اور تنگیوں میں جکڑ کر یہ احساس دلایا گیا کہ تم جس آرام و آسائش میں رہ کر دھوکہ کھا رہے ہو کہ یہ ہمارا اپنا کمایا ہوا انعام ہے، تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سہولتیں دی گئی ہیں. اگر اس کی طرف سے سہولتیں بند ہو جائیں تو تم کیا کرو گے، تم رو گے، گڑ گڑاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا کہ الا اخذنا اہلہا، کہ اس بستی والوں کو ہم نے پکڑا. اور کس طرح، بالبأساء والضراء، اور اس کو بڑے یعنی مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اور نازک حالات ان کے پر آئے، ان کے کنڈیشنز یعنی موسم کے سمجھیے یا فائنینشیلز یا کسی طرح سے بھی ان کو تکلیف میں جکڑا. والضراء، اور سختی اور تکلیف کے ذریعے ان کو دوچار کیا، تاکہ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑا کر راستے پر آ جائیں، تاکہ وہ گڑ گڑانے لگیں. کم سے کم اس انداز سے، تو بھی اس انداز سے ہی صحیح وہ لوگ راستے پر آ جائیں. تو اس آیت مبارکہ کا کسی خاص نبی سے کوئی گہرا تعلق نہیں، بلکہ عام طور پر ایسا ہوا ہے، اللہ نے یہ بیان فرمایا. اسی سے یہ سب علماء نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں، تنگیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ عذاب کے لیے ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی وہ سختیاں، تنگیاں بندوں کو اپنی طرف موڑ لینے کے لیے بھی ہوتی ہیں، تاکہ بندہ سختیوں اور تنگیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف مڑ جائے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور سمجھ جائے کہ نہیں صاحب اصل پاور تو اللہ کے پاس ہے. اب ہم آگے کی آیتیں آج اسی لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. آج اسی آیت پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں فی الحال، ساری دنیا کے مختلف ممالک کرونا کی وبا سے متاثر ہیں. ہمارا علاقہ، ہمارا ملک، ہمارے ملک کی مختلف ریاستیں، ہمارے شہر حیدرآباد کی کیا حالت ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. ایسے میں جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، فکر کر رہے ہیں، یقیناً ہزاروں سے لوگ فکر مند ہیں، لیکن سب کے لیے اس میں ایک میسیج ہے. ہم سب کے لیے اس میں ایک میسیج ہے. وہ کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائیں. ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری بدعملیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے خطاؤں نے ہمارے رب کو ناراض کر دیا ہے. تو ہمارے یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی ہم میں سے ہر بندے کو، ہر کسی کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر نوجوان کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو ٹھنڈے طریقے سے سوچنا ہے اور غور کریں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اتنی ہو گئی ہیں، بے حیائی اور والدین کے ساتھ بدسلوکی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو ہو رہی ہیں، کیسی کیسی گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں، کر کے مزے میں جی رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور توبہ کریں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. اللہ تعالیٰ ہی اس بلا، اس مصیبت، اس پریشانی کو ٹال سکتا ہے. اس کی بارگاہ میں روئیں، ہم گڑ گڑائیں، اور ہم اہل ایمان اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کو منائیں، اس لیے کہ اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں جب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو گریہ وزاری، رونے
اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ تو معلوم ہوا ہی کہ جو نبی کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کو سختیوں سے پہلے جکڑا جاتا ہے، اور اس سختیوں سے جکڑنا اس مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی روش بدل کر نبی اور رسول کے وفادار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے۔ اسی بات کو شاید علامہ اقبال نے بیان کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن آج چونکہ رمضان المبارک کے دوسرے دہے کا ایک طرح سے اختتام ہو رہا ہے اور یہاں سے تیسرا دہا شروع ہونے والا ہے، اس مناسبت سے کچھ باتیں، کچھ ضروری باتیں جو ہماری زندگی میں آنے والے شب و روز کو سنوار سکیں، ہماری قسمت کو نکھار سکیں، ہمارے مقدر کو چمکا سکیں، ہماری حالت کو درست کر سکیں، کوشش کی جائے گی کہ ان پر ہم کچھ گفتگو کریں۔ میں نے ابھی جیسے کہا کہ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، تو اب دیکھیے رحمت کا دہا پہلے گزرا، اب مغفرت کا دہا بھی اب رخصت ہونے پر ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا دہا آئے گا، اس تیسرے دہے کو دوزخ سے آزادی کا دہا کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المئذر۔ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ، رمضان کا آخری دہا شروع ہونے والا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا؟ حضور راتیں جاگ کر گزارتے، راتوں کو زندہ کرتے ہیں، رات میں جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتے۔ دوسرا کام یہ کرتے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نیند سے بیدار کرتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی نیند سے بیدار کرتے اور ان کو بھی عبادت کی ترغیب دیتے۔ وشد المئزر، یعنی اپنا کمر بند کس کے باندھ لیتے، یعنی جب کبھی کوئی کام ہم کو مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، عزم کے ساتھ، تو ہم کمر کس لیتے ہیں، کمر باندھ لیتے ہیں، جو اب تو مجھے زیادہ مضبوط کام کرنا ہے اور زیادہ مشقت والا کام کرنا ہے۔ تو حضور آخری دہے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور حضور کا آخری دہے میں اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بھی اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، یقیناً حالات ایسے نہیں ہیں کہ مساجد میں جا کر لوگ کثرت نوافل کا اہتمام کر سکیں، لیکن جب گھر میں رہنے کا موقع ملا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس طرح گزشتہ سال بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ گھر میں تھے اور اس کا کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، رات میں عبادت کے ذریعے ہم اس موقع پر بھی یہی کریں۔ دیکھیے آخری دہا جو شروع ہو رہا ہے، اس میں شب قدر کی تلاش، یہ امت کا 1400 سال سے عمل رہا ہے۔ یقیناً یہ بات اپنی جگہ قائم ہے، برقرار ہے کہ بہت سے بزرگوں نے 26 تاریخ اور 27ویں شب کو شب قدر کا ہونا تجربتاً بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آخری دہے کی راتوں کو عبادات سے اس قدر مصروفیت میں گزارتے کہ ان کے جو احوال ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اکثر تو اعتکاف میں ہوا کرتے ہیں،
اب جب اعتکاف مساجد میں بیٹھنے کے حالات سب کے لیے سازگار نہیں ہیں، اعتکاف جو خوش نصیب بیٹھ پائے، ورنہ ہم اپنے گھروں میں ہی دن رات اپنے آپ کو مصروف عبادت کر لیں، اور یہ جو آخری کے دہے کی 5 راتیں ہیں، 5 راتیں، ان 5 راتوں کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شب قدر کی تفصیلات بیان فرمانے کا ارادہ کیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو اس دوران روایتوں میں آیا ہے کہ 2 مسلمانوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا، اور اس جھگڑے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوشخبری دینے سے روک دیا گیا، اور سرکار پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ شب قدر کب ہے، لیکن آپس میں تم جب جھگڑ رہے تھے تو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے سے روک دیا۔ اب یہاں یہ بات تو معلوم ہوئی کہ آپسی جھگڑے برکتوں کو اٹھا دیا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام رجوع سرکار پھر بتائیے کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو حضور نے اس کو تلاش کر کے پورے سال تمام تلاش کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ 11 مہینوں میں شب قدر نہیں، کیونکہ وہ رات جس کی عبادت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ایک رات میں عبادت کرنا 1000 راتوں میں عبادت کرنے جیسا نہیں، بلکہ عبادت 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں پھر ڈھونڈ کے بتاؤں گا، تو حضور نے رمضان کے پہلے دہے میں تلاش کیا اور فرمایا پہلے دہے میں نے دیکھ لیا کہ شب قدر نہیں ہے۔ پھر رمضان کے دوسرے دہے میں بھی تلاش کیا، فرمایا اس میں بھی نہیں ہے۔ اب آخر میں آ کر رمضان کے آخری دہے میں جو 20 سے لے کے 30 تک کا جو دہا ہوتا ہے، اس میں سرکار نے تلاش کر کے فرمایا کہ میں نے اس میں شب قدر کو پایا ہے۔ صحابہ کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، طاق عربی میں آڈ نمبر کو کہتے ہیں۔ آڈ نمبر یعنی 1 3 5 7 9، یہ آڈ نمبرز ہوتے ہیں۔ تو 20 سے لے کر 30 تک کے آڈ نمبرز کون سے ہوں گے؟ تو 21 23 25 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کروں، چلیے بزرگوں کو تو سب معلوم ہے، 21ویں رات تو رمضان کی جس وقت تاریخ 20 ہوگی، تو دن 20 کا ہونے کے بعد مغرب سے جو شب لگے گی وہ 21ویں کہلائے گی۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں کہ رمضان جب شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پہلے تراویح شروع ہوئی، پہلے رات سے ہم نے رمضان کی شروعات کی، تو تراویح پہلے ہوئی، پھر دن بعد میں آیا۔ تو اس طرح رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ 20 تاریخ گزرنے کے بعد مغرب سے 21ویں شب ہوگی، دن بعد میں آئے گا، تو 21 سے پہلے کی شب 20 اور 21 کی بیچ والی شب، یہ طاقرات ہوتی ہے۔ اس کے بعد 21 اور 22 کی بیچ والی شب، یہ طاقرات نہیں ہوتی، 21 اور 22 کے بیچ والی۔ ہاں، 22 کے ختم ہونے کے بعد 23 سے پہلے جو آتی ہے رات، وہ طاقرات ہوتی ہے۔ اسی طرح 24 کا دن ختم ہونے کے بعد 25 کی تاریخ سے پہلے جو رات آتی ہے وہ 25ویں رات ہوتی ہے۔ اسی طرح 26 تاریخ ختم ہونے کے بعد 27 تاریخ آنے سے پہلے جو رات آتی ہے، عام طور پر شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، 26 کا دن گزرتا ہے اور 27 کی شب شروع ہوتی ہے، تو 27ویں شب کو شب قدر سمجھا جاتا ہے۔
بزرگوں کے اس کے اندر قول بھی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد آخری تاخرات وہ ہے 28 تاریخ ختم ہونے کے بعد 29 تاریخ آنے سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو تاخرات کہتے ہیں۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، عبادت کیجیے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجیے، تہجد گزاریاں کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، نوافل کثرت سے پڑھیے، ذکر کیجیے، اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کا نام لیجیے، کلمہ شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، درود شریف کی کثرت کیجیے۔ اور ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے حضور سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو حضور نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ساری امت کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بی بی یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، تحب العفو فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما، میرے لغزشوں کو نظر انداز فرما دے، معاف فرما دے۔ تو اس طرح یہ دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے کیجیے، اور سارے عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے، سارے اہل ایمان کے لیے دعا کیجیے، سارے علاقوں کے لیے جہاں لوگ بیماری سے پریشان ہیں، مسائل سے دوچار ہیں، قرضوں میں گرفتار ہیں، مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ اور جب سب کے لیے دعا کریں تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے کہ یہ آنے والے 10 دن گو کہ ہر سال تو جب موقع ملتا ہے تو لوگ شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، لیکن دوستو اگر اس سال آپ کو موقع کم مل رہا ہے تو بھی کم سے کم وقت آپ دوسرے کاموں میں رکھیں، زیادہ وقت زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، خواتین اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، مرد حضرات بھی اس طرف نگرانی رکھیں، اور بیکار کی باتیں، لا یعنی ادھر ادھر کی مصروفیات کے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہیں۔ کثرت درود شریف، دعاؤں کی کثرت کیجیے، اور اگر قرآن مجید کسی کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو قرآن کو صاف طور پر پڑھنے کی فکر کیجیے، دینی کتب کا مطالعہ کیجیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دیجیے۔ نہیں معلوم یہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے، پھر رمضان تک کون کہاں رہے گا؟ حالات اتنے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ ان میں سے بہت سارے لوگ نہیں ہیں، کئی لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وقت جب آئے گا تو ہر کسی کو رخصت ہونا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو دوستو، بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، آپ اپنے، آپ اپنے گھر والوں کے، میں میرے گھر والوں کے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رہیں، دعا کریں۔ رمضان کے ان مبارک ساعتوں کا پیاری دنوں اور راتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو مقبولین میں شامل فرمائے، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے حالات کو رکھیں۔ ہم ان کے سامنے اپنے حالات رکھا کرتے ہیں جو کارساز حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کریں انشاءاللہ، اور جو حالات کی سنگینی ہے اس کو سمجھیں، اور یہ جو حالات ہم پر مسلط ہوئے ہیں، یا اللہ ان حالات کو نرمی میں تبدیل فرما دے، اور یا اللہ بیماروں کو صحت دے، کمزوروں کو طاقت دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے،
مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو رفع فرما دے، اور یہ جو آنے والا آخری دہا ہے اس کی قدردانی کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جب لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب پہلے دھے میں لوگ زیادہ آیا کرتے تھے مسجدوں میں، دوسرے دھے میں کم ہو گئے، تیسرے دھے میں اور کم ہو جائیں گے، نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے دہے میں جس انہماک سے آئے تھے، دوسرے دہے میں وہ انہماک، وہ توجہ، وہ دلچسپی، وہ شوق، وہ ذوق اور بڑھ جائے، اور دوسرے میں جو شوق ذوق تھا اس میں مزید اضافہ ہو جائے تیسرے دہے میں پہنچتے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا آخری دہے کے بارے میں وہ تو آپ نے سماعت کر لیا۔ بس دعاؤں کی کثرت کیجیے، اس لیے کہ دعا ہی ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سب جانتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ ہمارے حالات بھی کوشش تو سب کر رہے ہیں، لیکن ان حالات کو بدلنے کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے چلیں ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آنے والے دنوں میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، نہ صرف عبادت کی توفیق عطا فرما بلکہ عبادت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما کر ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا۔ اور پروردگار ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار، ہم سر تاپا گناہوں میں گرفتار ہیں، مگر یا اللہ آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ ہماری حالت پر رحمت کرم فرمائیے، ہماری مشکلیں آسان فرمائیے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں جو وبا پھیلی ہے مولا، اس وبا کو جلدی ختم فرما دیجیے، اور جو کوئی اس وبا کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے مولا اس کو ہلاک کر دے مولا، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ جن کے جو نقصانات ہوئے مولا ان نقصانات کا صحیح نعم البدل عطا فرما مولا۔ رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کی بڑی فکر ہے، ان کے اندر جذبہ ایمانی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کا عاشق بنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنا، حضور کی محبت میں سرشار بنا دے، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کی دنیا میں زیارت نصیب فرما، اور قیامت کے دن سرکار کی شفاعت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہماری زبانوں کو تیرے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، درود پاک کی کثرت نصیب فرما، استغفار کلمہ طیبہ کا ورد ہمارا مقدر بنا دے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں جس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک صاف فرما دیں۔ جن لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا، دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا مال الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیبک المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔